رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شقہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام مٹی اور پتھر واپس لانے کے لیے جمع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی معجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن شق القمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا، اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ پھر اس پروگرام کے پہلے حصے میں نے دعوت دینے والی دو جماعتوں کے درمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ تاہم عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر مہلک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے رہے، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ سانحہ عہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ ان علامات کو جو بھی جاری ہیں علامات متوسطہ کہا گیا ہے، جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبریٰ میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ جیسے معاملات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ معنوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ تواتر یا متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوں اور جنہیں ایسے سکہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا قصد پر اتفاق محال ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک اسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور ان پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔ امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مروی احادیث کی طرف توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمولی رد و بدل کے ساتھ مختلف فرقوں میں شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات، تحریریں اور کتابچے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اگر اب 1400 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے دین کی اس بات کو
سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مہدی کا نام اور ان کی صفات جو اب تک میں نے بیان کی ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے بلند پیشانی والے اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات تو بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی واضح نشانی ہونی ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ امام مہدی کا ظہور ہرمجدون کی جنگ کے بعد ہوگا، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد یہودیت کے ربیوں اور عیسائیت کے مبلغین نے اس سانحے کو انجیل اور یہودی صحیفوں میں پائی جانے والی بعض پیشگوئیوں کی تکمیل قرار دیا، اور اکثر نے افغانستان اور عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائی کو بائبل کی ایک پیشگوئی یعنی ہرمجدون یا حق و باطل کے درمیان آخری عظیم جنگ کا مقدمہ قرار دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہرمجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال تو تواتر کے ساتھ کثرت سے وارد ہوئے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہرمجدون کیا ہے اور اس خطرناک لفظ کے اہل کتاب کی لغت میں کیا معنی ہے۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جو دو مقطعوں سے مل کے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے، البتہ اب یہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ آنے والی جنگ کا یہی میدان ہوگا جو شمال میں مجیدو سے لے کر جنوب میں ایدوم تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے لے کر مغرب میں مواب کے ٹیلوں تک 100 میل کے فاصلوں تک چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہ اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ یہاں آباد شہر تاریخ نے 20 مرتبہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں سن 1489 قبل مسیح میں تتموس سوئم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آباد شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران بھی یہ مقام تب اہمیت اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل ایلبائے نے 3000 سال پہلے تتموس سوئم کی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے ترکوں کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا تھا۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں اور ان کے علماء کے ہاں بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں مراد میری یہود و نصارہ ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہاں شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو اور شریعت اس کی شہادت دے اور خلاف شریعت بات رد کر دے۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے۔ 7 امریکی صدور ہرمجدون پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیز وضع کیا کرتے تھے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکن صدر رونلڈ ریگن نے کہا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشگوئی پہ کیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھے
تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کے شک پر سوویت یونین امریکہ پر حملے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگرٹ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون آ کے رہے گا، وادی مجیدوں میں گھمسان کا رن پڑے گا، وہ ضرور آئے گا۔ صلح کے جس معاہدے پہ وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریک دن آنے والے ہیں۔ اسی کتاب میں اسکوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ ہرمجدون کے آخری مورکے کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے، اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمین پہ جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائی عقیدہ ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہرمجدون قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے، چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیش گوئی کا نتیجہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ اس جنگ میں خدا خود نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ آور فوج کو شکست ہوگی۔ پھر مسیح موعود کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کے تین مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے۔ پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی۔ یہ یہودی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی اور عالمی سطح پہ ہوگا جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ ایک ساتھ ہوں گے اور وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، ایک ایسا دشمن جسے ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ بات واضح نہیں کہ اس جنگ میں یہودیوں کا کیا کردار ہوگا، لیکن وہ اس جنگ میں الجھیں گے ضرور اور انجیل کے مطابق ان کی 2/3 تعداد تباہ ہو جائے گی۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد زمین صاف کرنے سے پہلے بنو اسرائیل ان کو دفن کر سکیں گے۔ اس مارکے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اہل روم امن کی خاطر صلح کر لیں گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایسے دشمن سے لڑو گے جو ان کے ورے یعنی ان کے پیچھے ہے۔ تم سلامت رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلوں والی چراگاہ میں قیام کرو گے۔ پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا۔ اس کے بعد رومی عہد توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگیں ہوں گی۔ وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ 2 جنگیں ہوں گی، پہلی ہرمجدون کی عالمی جنگ جس کا تذکرہ ہوا اور دوسری کو الملاحم یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ یہ وہ مارکہ ہے جو ہرمجدون کے بعد مسلمانوں اور اہل روم یعنی عیسائیوں کے درمیان تب ہوگا جب وہ عہد شکنی کریں گے۔ آخری زمانے میں بڑی عظیم جنگیں ہوں گی جن میں سے ایک کو کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ، آرمگیڈن۔ جی آرمگیڈن۔ الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا، الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا۔ عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے اور کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، یعنی وہ جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی۔ اور اس جنگ میں عیسائی جن کو کہ حدیث میں رومی کہا گیا ہے، اصل میں حضور کے زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو ریپرزنٹ کر رہی تھی، تو رومی اور عیسائی یہ ہم معنی الفاظ تھے۔
تو رومی جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے